نجات کا پہلا سنہرا اصول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو لگام دو۔ جب زبان کھولو بھلی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کرو، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والی باتیں کرو، اپنی زبان کو لگام دو۔ زبان کو بے لگام اگر چھوڑ دیں گے تو یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، یہ زبان اتنی آزاد چیز ہے کہ یہ زبان آپ کو نجات کے راستے کے بجائے ناکامی اور نامرادی کے راستے پر لے کر چلی جائے گی۔ اگر ہم خالی اوقات کو اپنے گھر میں گزاریں گے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں گے، ان کی تربیت میں گزاریں گے، ان کی دیکھ ریکھ میں گزاریں گے، ان کے درمیان خوشی بانٹنے میں گزاریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں لا یعنی کاموں کی، غلط کاموں کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھ لیں جو انسان اپنے خالی اوقات کو، اپنے فارغ اوقات کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت میں گزارتا ہے، وہ انسان بے شمار برائیوں سے، لڑائی جھگڑے سے، فتنہ و فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ جو انسان اپنے خالی اور فارغ اوقات کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ چوراہوں پر، دکانوں میں، ہوٹلوں میں، سڑکوں پر گزارتا ہے، کتنے گناہ اس سے ہوتے ہیں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، انسان سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے حقیقی اور سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہ ہو۔ اب انسان پاک صاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ انسان پاک صاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب اگر انسان پاک صاف ہو گیا، گناہوں سے مبرہ ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، تو انسان نجات پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ انسان کامیاب ہوگا کہ نہیں کامیاب ہوگا؟ انسان سرخرو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی نے یہی کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجاہ؟ قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، رواہ احمد والترمذی وصححہ الالبانی۔ حضرین گرامی، ہم نے ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی اور مسند احمد کی ایک صحیح حدیث پڑھی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی و کامرانی، نجات کے 3 سنہرے اصول بیان کیے ہیں۔ راوی حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجاہ، نجات کیا ہے، کامیابی کس میں ہے؟ ذرا اس سوال پر غور کریں آپ۔ یہ صحابی ہیں، عقبہ ابن عامر جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ غور کریں کہ صحابہ نیکیوں میں کس قدر سبقت کرنے والے تھے، نیکیوں کا، ثواب کے کاموں کا، خیر کے کاموں کا ان کے اندر کتنا جذبہ تھا، شوق تھا۔ شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نیکی کی طرف، کسی ثواب کے اور خیر کے کام کی طرف صحابہ کی رہنمائی کی ہو، بتلایا ہو، اور صحابہ نے وہ کام چھوڑ دیا ہو۔ کسی بھی صحابی کے متعلق آپ ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ تو سنت اور واجب میں بھی تفریق نہیں کرتے تھے، بس نبی کی طرف سے ان کو اشارہ ملا، نبی کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھ لیا، نبی کو کہتے ہوئے سن لیا، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
یہ نہیں کہ واجب ہے اس کو تو کرنا پڑے گا، سنت ہے چھوڑ دیں گے چلے گا، نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ہر نیکی میں پشو پیش رہتے تھے، ہر نیکی میں آگے رہتے تھے، اور اسی قدر گناہوں سے بھی دور رہتے تھے، اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن پھر بھی سوال آپ دیکھیں، یا رسول اللہ من نجاح، اللہ کے نبی کامیابی کس میں ہے؟ ہم کامیاب اور کامران کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا اور آخرت میں ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کا شوق ہے، کامیابی کی کتنی ان کو فکر ہے، ان کی زندگیوں میں ہر طرح کی نیکی ہے، ہر طرح کے خیر ہیں، ہر طرح کے ثواب کے کام ہیں، ان کے دامن ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ گناہوں سے دور ہیں، پھر بھی فکر کس بات کی ہے؟ کامیابی کی۔ کس بات کی فکر ہے؟ نجات کی۔ کس بات کی ٹینشن ہے؟ کہ دنیا اور آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے، ہم اللہ کو کیسے خوش کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ہم کیسے بچ کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس بات کی فکر ہے۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں اتنے ثواب کے کام بھی نہیں ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے نیک نام اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو کامیابی اور کامرانی کی کوئی فکر نہیں، ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہم کیسے کامیاب ہوں گے، حالانکہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی قدم قدم پر ہم سے ہوتی رہتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے بے شمار ہماری زندگی میں عمل ہیں، لیکن جس قدر صحابہ کو فکر تھی کامیاب اور کامران ہونے کی، دنیا اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کے عذاب سے بچنے کی، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہم ہیں نیکیوں میں بہت پیچھے ہیں، فرائض کی بھی پابندی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم کو نجات کی فکر نہیں، کامیابی کی فکر نہیں۔ حالانکہ ہمیں تو صحابہ سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں اور ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ بے شمار ہے ہماری زندگی میں، ہمیں بدرجے اولا فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیسے کامیاب ہوں گے، ہم کیسے اللہ کی جنت میں جائیں گے، ہم کیسے اللہ کو خوش کرنے والے بنیں گے، ہم کیسے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس بات کی فکر ہمیں اور آپ کو زیادہ ہونی چاہیے، فکر کریں گے ہم سب، کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخرو اور بلند فرمائے۔ حاضرین گرامی، یہ صحابی کا سوال ہے، اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی، نجات کیسے ملے گی، کامیاب کیسے ہوں گے، رب کی جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سنہرے اصول بتائے کامیابی کے۔ ان 3 سنہرے اصول کو اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، ان 3 سنہرے اصول کو اگر ہم اپنا لیں تو یہ نبی کی گارنٹی ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، نبی کی گارنٹی ہے۔ صحابی پوچھ رہے ہیں نجات کیسے ہوگی، جواب کون دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ نجات ایسے ملے گی۔ پہلی چیز، نجات کا پہلا سنہرا اصول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو لگام دو، جب زبان کھولو بھلی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کرو، لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والی باتیں کرو، اپنی زبان کو لگام دو۔ زبان کو بے لگام اگر چھوڑ دیں گے تو یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، یہ زبان اتنی آزاد چیز ہے کہ یہ زبان آپ کو نجات کے راستے کے بجائے ناکامی اور نامرادی کے راستے پر لے کر چلی جائے گی۔ اگر کوئی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اگر کوئی اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا، اگر اپنی زبان کو کوئی کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے تو انسان اپنی دنیا بھی برباد کرے گا اور اپنی آخرت بھی برباد کر لے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کیوں جائیں گے؟ سوال، جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کیوں جائیں گے، کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ معاذ بن جبل، جن کو حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، بڑے متقی پرہیزگار جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم جو کچھ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دوستوں میں، یاروں میں، محفلوں میں، جو کچھ بھی ہم باتیں کرتے ہیں، کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ہماری گرفت اور ہماری پکڑ اللہ کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا، ثقیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان قیامت کے دن اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جہنم میں اس کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پھینک دیا جائے گا۔ اسی زبان کو اگر ہم کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، اپنی زبان سے اچھی اور بھلی باتیں نہیں بولیں گے، اصلاح کی باتیں نہیں بولیں گے، لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں نہیں بولیں گے، لوگوں کے فائدے کی باتیں اسی زبان سے اگر ہم نہیں کریں گے بلکہ اس زبان کا غلط استعمال کریں گے، اللہ کے نبی نے کہا اسی زبان کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ زبان ہے میرے بھائیو، زبان کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو یہ کامیابی کا اصول ہے پہلا، اور زبان کا اگر غلط استعمال کیا تو ناکامی کا سب سے بڑا اصول ہے یہ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ من کثر کلامہ کثر غلطہ، جو بہت زیادہ باتونی ہوتا ہے، بہت باتیں کرتا رہتا ہے، ہمیشہ باتیں کرتا رہتا ہے، لا یعنی بے فائدہ غیر مفید گفتگو کرتا رہتا ہے، ہمیشہ بولتا رہتا ہے، اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ومن کثر لغتہ، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی اس سے گناہ بھی زیادہ ہوں گے، اور جس سے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ تو جب بھی زبان کھولیں بھلی باتیں بولیں۔ نبی نے کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو جو مانتا ہے، آخرت کے دن کو جو تسلیم کرتا ہے، چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، بھلی بات کہے۔ اس کو اس بات کا خوف رہنا چاہیے جو میں بول رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، اللہ اس پر پکڑ کرے گا۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ اچھی باتیں بولے، اَوْ لِيَصْمُتْ، ورنہ خاموش رہے۔ اگر آپ اچھی بات نہیں بول سکتے، اچھی باتیں نہیں کر سکتے، لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں نہیں کر سکتے، لوگوں کے فائدے کی باتیں نہیں کر سکتے، تو خاموش رہیں آپ اپنی زبان کو کھولیں ہی نہ۔ حدیث میں آتا ہے یہ زبان اتنی سنگین چیز ہے کہ میرے بھائیوں، اسی زبان کی وجہ سے، ایک کلمے کی وجہ سے انسان بسا اوقات کافر ہو جاتا ہے۔ زبان کی بے شمار، سب سے زیادہ برائی اگر کہیں کسی عضو میں پائی جاتی ہے تو زبان ہے۔ اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی کتنی سنگینیاں، جھوٹ کے لیے کتنی وعیدیں، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بیان کی ہیں، کتنی سزائیں بیان کی ہیں۔ اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اسی زبان سے ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم کسی کی چغلخوری اور غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے ہم دو مسلمانوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان دوری پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی زبان سے بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے اگر زبان کو ہم نے کنٹرول کر لیا تو 70% گناہوں سے ہم نے اپنے دامن کو بچا لیا۔ زبان کو اگر ہم نے کنٹرول کر لیا 70% گناہوں سے اپنے دامن کو ہم بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی زبان کو ہم کنٹرول نہیں کیے تو ہر طرح کے گناہ ہم سے ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک کلمے کی وجہ سے انسان مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک کلمے کی وجہ سے انسان کافر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک نقشہ کھینچا اس کا کہ چند لوگ
بیٹھ کر صحابہ کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کی زبان سے صحابہ کا مذاق اڑ گیا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، لا تستہزئوا قد کفرتم بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد تم اب کافر ہو گئے ہو، کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑا دیا۔ اسی زبان سے اگر ہم شریعت کے بنیادی جو ارکان ہیں، واجبات اور فرائض ہیں اسلام کے، جو شعار ہیں، اس کا ہم نے انکار کر دیا، اس میں نقص اور کمی پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کو حقیر سمجھا، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ نے کہا تم اب کافر ہو گئے ہو، اللہ اس کے رسول کا تم نے مذاق اڑایا نا، زبان کا غلط استعمال کیا ہے، تم کافر ہو چکے ہو۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالکلمہ من سخط اللہ، بسا اوقات انسان اللہ کو ناراض کرنے والا ایک کلمہ صرف بولتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، اور اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس نے بہت غلط بات بول دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہوی بہا فی جہنم، اسی ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 70 سال کی مسافت کی گہرائی میں وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا، ایک کلمہ، ایک کلمے کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں زبان کی سنگینی، زبان کی خطرناکی، زبان کا غلط استعمال کس قدر سنگین اور خطرناک مسئلہ ہے کہ ایک کلمے کی وجہ سے انسان جہنم میں 70 سال کی مسافت کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے۔ تو یہ زبان میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے جو دی ہے ہم کو، جہاں بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کریں، اور اگر غلط استعمال کریں گے تو سب سے زیادہ کل قیامت کے دن اسی زبان کی وجہ سے ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو سنہرے اصول کامیابی کے، نجات کے بتلائے، سب سے پہلی چیز زبان کی حفاظت بتلائی، زبان کی حفاظت۔ اگر زبان ہم کنٹرول کر لیتے ہیں تو بے شمار برائیوں سے، بے شمار گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں میرے بھائی۔ یہ پہلا اصول ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، جب بھی بولیں اچھی باتیں بولیں، زبان کھولنے سے پہلے سوچیں، تولیں، پھر بولیں۔ یہ نہیں کہ جو بھی زبان پر آیا، جو بھی دل میں آیا بول دیا۔ کس کا دل دکھ رہا ہے، کون ناراض ہو رہا ہے، کس کو تکلیف ہو رہی ہے، کس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، کس کے درمیان دوری پیدا ہو رہی ہے، یہ سب کی اگر کوئی پرواہ نہیں کرتا، زبان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، جہنم کے بہت قریب ہو جاتا ہے وہ۔ زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے انسان کو جنت کی بشارت دی ہے، کہا طوبیٰ لمن ملک لسانہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ اور طوبیٰ جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے جو بڑا لمبا چوڑا سایہ دار درخت ہوگا۔ کہا اس شخص کے لیے یا تو خوشخبری یا جنت میں طوبیٰ نامی درخت اس کو حاصل ہوگا جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث آپ سب جانتے ہیں، آپ نے کہا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی اگر وہ ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، جنت کی گارنٹی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا ہے 2 چیزیں؟ ایک زبان کی حفاظت کی گارنٹی نبی کو دے دے، اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اضمن لہم الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں، اکثر گناہ ہوتے ہیں۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک سلف میں سے کوئی ہے، نام نہیں یاد آ رہا ہے، کہا کہ میں نے برائیوں کو، گناہوں کو جب شمار کرنا شروع کیا، 1000 میں نے گناہوں کو اکٹھا کیا، جن میں سے 999 گناہوں کا تعلق زبان سے ہے۔ 999 گناہوں کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ تو جنت کی اگر گارنٹی لینا چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، اچھی باتیں، سچی باتیں، بھلی باتیں بولنی ہوں گی۔ لایانی گفتگو، بلا وجہ گفتگو، بے فائدہ گفتگو،
یہ ساری چیزیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں، ناکامی اور نامرادی کے راستے پر لے جانے والی ہیں۔ لہذا سب سے پہلی چیز ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، بے شمار گناہوں سے ہم اپنے دامن کو بچا لیں گے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو۔ کیا مطلب؟ آدمی کا گھر جیسا بھی ہو بھئی، اس کو تو رہنا اسی میں ہے، زندگی گزارنا ہے، سونا کھانا پینا بیوی بچوں کے ساتھ اسی میں رہنا ہے۔ مطلب یہاں اس حدیث کا یہ ہے، جیسا کہ شارحین نے، اہل علم نے بیان کیا، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، کشادہ ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے فارغ اور خالی اوقات کو اپنے گھر میں گزارنے کی کوشش کرو۔ ہم جاب سے ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہیں، ہم اسکول سے کالج سے فارغ ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوں پڑھانے والے ہوں، تجارت سے ہم اپنی دکان سے فارغ ہوتے ہیں، دنیاوی مشغولیات سے ہم فارغ ہو گئے، تو اب بقیہ جو خالی اور فارغ وقت ہے وہ کہاں ہمیں گزارنا چاہیے؟ اپنے گھر میں گزارنا چاہیے۔ اگر ہم نبی کی اس وصیت اور نصیحت پر عمل کر لیں تو 20 سے 25% گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اگر ہم خالی اوقات کو اپنے گھر میں گزاریں گے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں گے، ان کی تربیت میں گزاریں گے، ان کی دیکھ ریکھ میں گزاریں گے، ان کے درمیان خوشی بانٹنے میں گزاریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں لایعنی کاموں کی، غلط کاموں کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھ لیں، جو انسان اپنے خالی اوقات کو، اپنے فارغ اوقات کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت میں گزارتا ہے، وہ انسان بے شمار برائیوں سے، لڑائی جھگڑے سے، فتنہ و فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ جو انسان اپنے خالی اور فارغ اوقات کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ چوراہوں پر، دکانوں میں، ہوٹلوں میں، سڑکوں پر گزارتا ہے، کتنے گناہ اس سے ہوتے ہیں بتائیے؟ وہ اپنے آنکھ کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ آپ چوراستوں پر، دکانوں پر، ہوٹلوں پر دوستوں اور یاروں کی محفلیں لگا کے سجا کے بیٹھیں گے، ان مجلسوں میں آپ کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے بیٹھ کے؟ ان مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ان مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کا مذاق اڑائیں گے، ان مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں گے، ان مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی چغل خوری کریں گے، ان مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کا مذاق اڑائیں گے، کسی کے خلاف بے بنیاد باتیں کریں گے۔ یہی تو ہوگا۔ زبان کی بھی حفاظت گویا کہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر ہم چوراہوں پر، راستوں میں، سڑکوں میں اپنے فارغ اوقات کو گھر سے باہر گزاریں گے، آنکھ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہم اجنبی عورتوں کو دیکھیں گے، لامحالہ دیکھیں گے، آنکھوں کے فتنے سے بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ اور جو انسان آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا، آنکھ کے گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ شرمگاہ کے گناہ سے بھی نہیں بچ پائے گا۔ یہ تو مقدمہ ہے، تمہید ہے نا۔ اگر آنکھ کی جو حفاظت کر لیا، وہ شرمگاہ کی حفاظت یقینی کر لے گا۔ لیکن جو آنکھ کی حفاظت نہیں کر پاتا، ظاہر سی بات ہے اجنبی عورتوں کو دیکھے گا۔ کئی طرح کی عورتیں باہر نکلتی ہیں، پھرتی ہیں، بازاروں میں، دکانوں میں، رستوں پر، سڑکوں پر۔ انسان کا دل ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ان بری چیزوں کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کے اندر شہوت کو ابھارتا ہے، بھڑکاتا ہے، اور انسان کو دیکھنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ آج دیکھے گا، کل دیکھے گا، پرسوں دیکھے گا، سال 2 سال دیکھے گا، اس کے اندر شہوتیں پیدا ہوں گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آنکھ کی حفاظت تو نہیں کر پایا، اب ایک دن آئے گا کہ وہ شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر پائے گا، اس میں بھی وہ ملوث ہو جائے گا۔ تو فارغ اوقات کو گھر کے باہر گزاریں گے، آنکھ کے گناہ سے بھی نہیں بچ سکتے، آنکھ کے زنا سے بھی نہیں بچ سکتے۔ فارغ اوقات گزاریں گے، ممکن ہے کہ شرمگاہ کی بھی حفاظت ہم نہ کر پائیں۔
ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ فارغ اوقات اگر ہم اپنے گھر سے باہر گزاریں گے جہاں ہم بہت سارے گناہوں میں ملوث ہوں گے، وہیں ہماری اولاد بھی ملوث ہوگی، کیونکہ اگر یہی فارغ اوقات اپنے گھر میں نہیں گزاریں گے، آپ کے بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ کس کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا؟ ماں باپ کی خدمت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بیوی بچوں کے حقوق کو نبھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ جاب سے آئے فوراً ہوٹل میں، فوراً دوستوں کی مجلسیں لگا کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کون کرے گا؟ آپ کریں گے۔ آپ اگر نہیں کریں گے آپ کے بچے بگڑ جائیں گے۔ آپ اپنے بچوں پر اگر نگرانی نہیں کریں گے، آپ اپنے بچوں کی نگہداشت نہیں کریں گے، ان کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے، آپ کے بچوں کی جب صحیح تربیت نہیں ہوگی، اور جب صحیح تربیت سے وہ محروم ہو جائیں گے، غلط راستے پر لگیں گے، غلط راستے پر لگیں گے تو گناہ دن بدن ان سے ہو۔ خالی اوقات گھر میں نہیں گزاریں گے، صرف آپ گناہ نہیں کریں گے، آپ کی اولاد بھی گناہوں میں ملوث ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جو گھر سے باہر زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کی گھروں کی حالت کیا ہے، آپ دیکھیں، اور جو اپنے اکثر فارغ اوقات کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزارتے ہیں، ان کے گھروں کی حالت دیکھ لیں، آپ جائزہ کر لیں، آپ جائزہ لے لیں، معائنہ کر لیں، دونوں میں کتنا ڈفرینس ہے، کتنا تفاوت ہے، کتنا فرق ہے، دونوں گھروں کے بچوں میں، ان کے رہن سہن میں، ان کی تربیت میں، ان بچوں کے اخلاق و کردار میں کتنا ڈفرینس اور کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اگر گھر میں رہیں گے، آپ کی نگاہوں کے سامنے بچے کیا ہے، ٹی وی نہیں دیکھیں گے، آپ کی نگاہوں کے سامنے بچے کیا ہے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، غلط حرکتیں، غلط باتیں نہیں کریں گے، کہ ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں۔ بچے بھی گناہوں سے بچیں گے، آپ بھی گناہوں سے بچیں گے، کیونکہ آپ بھی اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بیٹیوں کے سامنے، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ لیکن بازاروں میں دوستوں کے ساتھ، سڑکوں میں، چوراہوں پر رہیں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں لوگ۔ اکثر لڑائی جھگڑے کی ابتدا یہی دکانوں ہوٹلوں سے ہوتی ہے۔ اکثر گھر میں بیٹھے رہیں گے نہیں ہوگی، زبان کی بھی آپ کی حفاظت ہوگی، آنکھ کی بھی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، 99% گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ آپ بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ بچائیں گے میرے بھائی۔ نبی نے بڑے جامع اصول بیان کیے ہیں، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، کشادہ سمجھو۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان جو بچے اور بچیاں ہیں، والدین اور بڑے بھائیوں کی، گھر کے ذمہ دار حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اس بات کا مکلف کریں کہ کالج سے فارغ ہونے کے بعد، ڈیوٹی اور اسکول سے فارغ ہونے کے بعد آپ وقت ہمارے گھر میں گزاریں، باہر نہ جا کے گزاریں، باہر نہ گزاریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے اخلاق و کردار کیسے سنورتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، کیسے مہذب اور با اخلاق بچے آپ کے بنیں گے۔ لوگوں کی غلط صحبت سے دور رہیں گے، غلط دوستوں سے دور رہیں گے، غلط صحبت سے جب دور رہیں گے، غلط لوگوں سے دور رہیں گے تو گناہوں سے بھی دور رہیں گے انشاءاللہ۔ تو خالی اوقات کو گھر میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں جو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی جتنا گھر میں رہیں گے عزت اتنی کم ہوتی، لوگ بولتے ہیں نا ارے بیوی سے دور رہو تو عزت زیادہ ہوتی، ہمیشہ گھر میں پڑے رہیں گے عزت نہیں ہوتی۔ یہ اسلامی اصول نہیں ہے، یہ مغربی کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سکون گھر میں حاصل ہوتا ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کہتا ہے سکون گھر میں تمہیں ملے گا، چوراہوں پہ نہیں ملے گا، سڑکوں پر چوراستوں پر نہیں ملے گا، ہوٹلوں میں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو سکون کا ذریعہ بنا، وہاں سکون تلاش کرو۔ اگر کسی انسان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ خالی اوقات کو گھر میں گزارنے میں سکون نہیں ملتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا ضمیر دھیرے دھیرے مر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا قول، اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ اللہ کہتا سکون گھر میں تلاش کرو اپنے۔ بھئی آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے سکون نہیں مل رہا ہے، آپ کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون نہیں مل رہا ہے،
ان کے ساتھ وقت گزارنے میں سکون نہیں مل رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ کے اس بات پر یقین اور ایمان نہیں، وہ انسان باحیا نہیں ہو سکتا، وہ انسان اچھے اخلاق اور کردار والا نہیں ہو سکتا جس کو اس کے گھر میں سکون نہ ملے۔ سکون گھر میں ڈھونڈو، ماں باپ کے ساتھ رہنے میں ڈھونڈو، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں سکون ڈھونڈو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اپنے نواسوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، صحابہ کے ساتھ وقت گزارتے تھے، یہ اسلاف کا طریقہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے متعلق تو آتا ہے کہ وہ نماز جیسے پڑھتے فوراً گھر میں چلے جاتے، باہر آتے ہی نہیں۔ ان کے ساتھی شکایت کرتے، آپ ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کہ آپ کو وحشت نہیں ہوتی، تنہائی محسوس نہیں ہوتی؟ انہوں نے جواب کیا دیا، باہر رہ کے میں کیا کروں؟ غلط باتیں کروں، غلط کام کروں؟ میں گھر میں صحابہ اور نبی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں نبی اور صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ مطلب کیا کہ میں قرآن و حدیث پڑھتا ہوں، صحابہ کی سیرتیں پڑھتا ہوں، نبی کی حدیثیں پڑھتا ہوں، میں نبی کے ساتھ ہوتا ہوں، میں صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سے بڑی صحبت، اس سے بڑی اچھی مجلس اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمارے اسلاف تھے میرے بھائیوں، کہ اپنے فارغ اوقات کو اپنے گھر میں گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو زبان کی حفاظت کر لی، ہم نے کہا کہ 70 سے 75% برائیوں اور گناہوں سے ہم اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم جیسے وقت ہم کو ملا ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزاریں گے تو بقیہ گناہوں سے بھی ہم اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے انسان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کے باوجود بھی اگر کبھی تم سے لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، زبان کی بھی تم نے حفاظت کر لی، اپنے گھر میں تم نے اپنے فارغ اوقات کو بھی گزار لیا، پھر بھی اگر کبھی انسانی اور بشریت تقاضے کی بنیاد پر غلطی ہو جائے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اپنے گناہوں پر رو۔ جو غلطیاں تم سے ہو جائیں، گناہ تم سے ہو جائیں، نافرمانیاں رب کی تم سے ہو جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، اپنے گناہوں پر آنسو بہانا ہے، اللہ کی جناب میں توبہ کرنا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے۔ کتنے جامع اصول ہیں آپ بتائیے، کتنے سنہرے اصول ہیں اللہ کے نبی نے جو ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، انسان سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے حقیقی اور سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس کے نام اعمال میں گناہ ہی نہ ہو۔ اب انسان پاک صاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ انسان پاک صاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب اگر انسان پاک صاف ہو گیا، گناہوں سے مبرہ ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، تو انسان نجات پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ انسان کامیاب ہوگا کہ نہیں کامیاب ہوگا؟ انسان سرخرو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی نے یہی کہا، نجات چاہتے ہو، دنیا اور آخرت دونوں بنانا اور سنوارنا چاہتے ہو، دنیا بھی کامیاب چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، یہ 3 اصول کو اپنا لو۔ زبان کی حفاظت کر لیں گے، بے شمار لڑائی جھگڑے دشمنی فساد سے بچ جائیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، گھروں میں بیٹھے رہیں گے، گھروں میں وقت گزاریں گے، بے حیائی سے، بد کرداری سے، فحاشی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر بھی گناہ ہو جائے، اللہ کے سامنے رو دھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو، وہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ معاف ہو جائیں گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اللہ کی نگاہ میں مقرب بندے بن جاؤ گے، اللہ کو خوش کرنے والے بن جاؤ گے، اور ان 3 اصول کو اپنا لو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
یہ 3 جامع اصول ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان 3 اصول کو ہم اپنائیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجات کا طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، ہم اس پر چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی روشنی میں ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.